الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 2، کیا نام ہے اس کا؟ حروف مرکبات۔ آج اس کا طریقہ تدریس یعنی پڑھانے کا طریقہ دیکھیں۔ پڑھانے کا طریقہ، پڑھانے کے طریقے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سبق کی ترتیب کیا ہے اور ایسی ترتیب کیوں ہے۔ الف لام الف، اس طریقے جو ترتیب دی گئی، کیا ترتیب ہے اس کی، اسے سمجھنا ہوگا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سبق کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے 2 حرفی کلمات پھر 3 حرفی کلمات کی مشق ہے۔ یعنی سب سے پہلے کون سی مشق دی جا رہی ہے؟ 2 حرفی کلمات، 2 حرف کو ملا کر ایک مرکب بنایا گیا، سب سے پہلے ان کی مشق ہے۔ پھر اس کے بعد 3 حرف کو ملا کر ایک مرکب بنایا گیا، اس کی مشق ہے۔ اس سبق میں حروف کے آپس میں ملنے کی مختلف شکلیں دی گئی ہے تاکہ مدنی منع کو حروف کی پہچان میں آسانی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو حرف رہتے ہیں اس کی مختلف شکلیں دی گئی ہے تاکہ مدنی منع کو حرف کی پہچان اچھے طریقے سے ہو۔ دیکھو سبق نمبر 2 میں پہلے کس طریقے سے دے گئے؟ الف لام الف لام الف با الف، یہ 2 حرف ملائے گئے صرف۔ اس طریقے سے آگے پھر 3 حرف ملا دیے گئے، با لام با با ہا میم، تاکہ مدنی منع کو یعنی بچے کو پہلے 2 حرف ہی سمجھ میں آ جائے، پھر بعد میں 3 حرف ملنے والا مرکب سمجھ میں آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ جو مختلف شکلیں ہیں، جیسے ہم دیکھیں با را اور یا را، یہاں پر اس لائن میں سب سے پہلے خا زا ہا را با را، تو ہا را وہاں پر را الگ طریقے سے لکھا گیا، پھر با را وہاں پہ الگ طریقے سے لکھا گیا، تاکہ جو دونوں طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ بچے کے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے الف سے مختلف حروف کے ملنے کی شکلیں دی گئی۔ سب سے پہلے کیا دیا گیا؟ الف سے مختلف حروف کے ملنے کی شکل، جیسے با الف نون الف تا الف، سب الف الف دیا گیا تاکہ بچے کے پہلے یہ سمجھ میں آئے کہ الف سے مختلف حرف ملتے ہیں تو ان کی شکل کس طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر با سے مختلف حروف کے ملنے کی شکل، یعنی پھر بعد میں اس کا بعد کا لیا گیا با، کہ با سے کس طریقے سے مختلف شکلیں ملتی ہے، جیسے لام با کاف با، ہے نا۔ پھر اس کے بعد تا لیا گیا، کاف تا، اور اسی طرح دیگر حروف سے مختلف حروف کے ملنے کی شکلیں دی گئی ہے، جبکہ 3 حرفی مرکبات میں مختلف حروف کے آپس میں ملنے کی شکلیں دی گئی ہیں۔ جبکہ آگے جب ہم جائیں گے 3 حرف جہاں مل رہے ہیں، جیسے با لام با یا ہا با با ہا میم، تو یہاں پر 3 حرف کی ملنے کی مختلف شکلیں دی گئی ہیں۔ سبق کو سمجھانا اور پڑھانا، سب سے پہلے مدنی منع کو سمجھائے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ سب سے پہلے کیا سمجھانا ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ پھر مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھائیں، یعنی یہ سمجھانے کے بعد اسے
مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھائیں، یعنی الگ الگ اس طریقے سے پڑھانا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ مدنی منا ہر حرف کا نام مکمل طور پر ادا کرے۔ مثلا صاد لام کو صاد لام پڑھے، نہ کہ سا لام پڑھے جس سے صاد کی دال ہی حذف ہو جائے۔ یعنی یہ دھیان رکھنا ہے مدنی منا جو سبق پڑھ رہا ہے نا، ہر حرف کا نام اچھے طریقے سے واضح لے، کسی بھی حرف کا آدھا نام نہ لے۔ اگر آدھا نام لیتا ہے یا ادھورا نام لیتا ہے تو وہاں اسے مکمل نام لینا سکھانا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی پہچان نقطوں کے رد و بدل سے پختہ کروائے، جیسے با الف، تا الف، نون الف، یا الف، جیم الف، خا الف، حا الف وغیرہ۔ یعنی جو حرف ایک جیسے ہے، مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جا رہے ہیں، تو ان کو پہچاننا کیسا ہے؟ نقطوں سے۔ تو یہ پہچان بچے کو اچھے طریقے سے کرانا ہے کہ کون سا با ہے، تا، نون، یا۔ اگر مدنی منا یا کو تا پڑھتا ہے یا تا کو یا پڑھتا ہے تو اسے سمجھانا ہے کہ یا کے نیچے نقطہ رہتا ہے، یا کے نیچے نقطے رہتے ہیں، اور تا کے اوپر۔ جن حروف کی شکل ملا کر لکھنے کی صورت میں بدل جاتی ہے، اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی پہچان سروں کی مدد سے کروائے، جیسے صاد، فا، تا، شین، میم، سین، نون، صاد، را وغیرہ۔ یعنی جو حرف ملتے وقت ادھورے لکھے جاتے ہیں، یعنی ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں مدنی منع کو اس حرف کے سر کی اچھے طریقے سے پہچان کرانی ہے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی بالخصوص حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں کروائے۔ یعنی اس سبق میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مدنی منا حروف مستعلیہ کو اچھے طریقے سے پر یعنی موٹا پڑھے اور عربی لہجے میں پڑھے، یعنی بے تے سے نہ پڑھے۔ پر اور باریک پڑھے جانے والے حروف میں فرق واضح کرائے، جیسے خا، لام، قاف۔ خلقہ میں پہلا حرف خا پر، دوسرا حرف لام باریک اور تیسرا حرف قاف پر پڑھایا جائے۔ یعنی اس طریقے سے دھیان رکھنا ہے، خا، لام، قاف۔ اس میں کیا ہے؟ خا پر پڑھنا ہے، لام باریک اور قاف پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ سبق پڑھانا ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ مدنی منع نے ہر سبق کو اچھے سے یاد کیا ہے یا نہیں، اس کی پڑھائی درست ہوئی یا نہیں، ہم نے جو ترتیب سے پڑھایا ہے اس کے سمجھ میں آیا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کا امتحان لینا ہے، اس کے امتحان کی ترکیب کرنا ہے۔ تو کیسے امتحان لیا جائے گا کہ دی گئی ہدایت کے مطابق اس سبق کو پڑھاتے ہوئے امتحان کی ترکیب اس طرح بنائے کہ حروف مرکبات میں مدنی منع سے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سنیں۔ یعنی پہلے تو جو طریقہ بھی بتایا گیا اس طریقے کے مطابق پڑھانا ہے۔ اس طریقے کے مطابق پڑھانے کے بعد بچے کا سبق سننے کے بعد امتحان لینا ہے، یعنی اسے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہر طریقے سے سبق سننا ہے، تاکہ مدنی منع کو سبق نمبر 2 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سبق نمبر 2 میں حروف مرکبات یعنی ملنے والے حروف جو آپس میں ملے ہوئے حروف ہیں ان کے اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے۔ اس طرح بار بار ترتیب بدل کر پوچھنے سے مدنی منع حروف کی پہچان سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
اگر اس سبق میں مدنی منی کی کوئی کمزوری دیکھے تو اسے لازمی دور فرمائیں. یعنی اگر اس سبق میں کوئی کمزوری ہے، پڑھ کر نہیں آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اسے وہ صحیح طریقے سے پڑھانا ہے. یہ سبق نمبر 2 کا طریقہ کار ہے، طریقہ تدریس ہے. کس طریقے سے پڑھانا ہے، پڑھانے کا طریقہ ہے. اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں. باقی آؤ قرآن سیکھیں، یہ جو ویڈیو ہماری بنائی جاتی ہے، اس میں سبق نمبر 2 ہم سمجھا چکے. جیسا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے مدنی منی کو سمجھانا ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے. تو یہ سمجھانا ہمارا ہو گیا. اب باقی ہمارا رہا کہ کس طرح پڑھنا ہے، یعنی پڑھانا. تو انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کس طریقے سے پڑھانا ہے.